انور صاحب, مجھے میر صاحب کی باتیں سن کے یہ لگا کہ جس طرح کا 2018 کا الیکشن تھا یا جس طرح کا 2024 کا ہوا, یہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی ویسے ہی ہوگا. ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے مجھے تھوڑی سی تسلی پیدا ہوئی کہ نہیں, چیزیں اتنی خراب نہیں ہیں. لیکن ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ چاروں صوبوں کی اکائیاں, ان کی نمائندگی اگر سینٹ کے اندر موجود ہے تو 11 سیٹس کے پی کی نظر انداز کیسے کی جاتی ہیں, اور جب وہ سیٹس ایگزسٹ نہیں کریں گے یا جب ان پہ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر آپ کیسے ایوان کو مکمل ایزیوم کر کے اس پہ آپ چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب کر سکتے ہیں, جبکہ 11 سیٹس کم ہیں اور ایک ہی صوبے کی کم ہے. تو اس میں پی ٹی آئی کا مفاد تو ہے ہی, لیکن آئینی طور پہ بھی ہاؤس کو فل تو ہونا چاہیے, سیٹس تو ساری فل ہونی چاہیے. ایک دو کو چلو پھر بھی کسی وجہ سے نظر انداز کیا جا سکے, 11 سیٹس بڑا نمبر ہوتا ہے. دیکھیے سلمہ, میں پی جے میر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی بات سے یہی نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون جس طرح پلے کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف موقع سے فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے, انہیں پتہ ہے سینٹ کے انتخابات ہیں تو وہ پولیٹیکلی گین کر سکے, اس لیے انہوں نے وہاں پر جو لوگ ہیں ان کا حلف بھی نہیں لیا اور وہاں پر انتخابات بھی نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہوئی تھی, لیکن چونکہ اسمبلی کا اجلاس کال بھی کیا گیا کے پی کے, اس وجہ سے وہاں پر حلف بھی نہیں ہو سکا اور انتخاب عمل بھی مکمل نہیں ہو سکا. دوسری جانب مجھے لگتا یہ ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسی طرح جس طرح 8 فروری کو انتخابات ہوئے اس کے بعد جو پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس طرح وہ سینٹ کے انتخابات بھی کروا لیں گے اور کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس ملک میں آئین اور قانون کو ہر دور میں اپنی مرضی کے ساتھ مولڈ کیا جاتا ہے. ویسے فرق کیوں نہیں پڑے گا انور صاحب؟ فرق پڑنا چاہیے کہ آپ نے یہ آئین کی کتاب کس لیے تشکیل دی, آپ نے اس میں یہ فارمولا کیوں رکھا کہ اس طرح سے الیکٹورل کالج پورا ہوگا, اس طرح سے سینیٹرز یہاں پہ آئیں گے, پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی اس ساری فارمیشن کی. دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں فرق پڑنا چاہیے, یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن جو اس وقت حکومت میں ہیں اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق اس ملک کو چلاتے ہیں. یہ حقیقت ہے, اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. لہٰذا جو چیز حکومت کو سوٹ کرے گی, جو ان کی فیور میں ہوگی, وہ اسی طرح ہوگا. اس میں اگر آئین اور قانون ایک طرف آپ رکھ بھی دیجئے تو شاید انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو بھی الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے نا. اور اگر آپ دیکھیں اپوزیشن کی بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی, تو تحریک انصاف کو تو اپوزیشن میں ہے, انہیں تو ایسا موقع چاہیے جسے وہ کیش کروا سکے, جسے بنیاد بنا کر وہ اپنے بیانیوں کو تگڑا کر سکیں اور جس کی بنیاد پر وہ باہر بھی نکل سکے, تحریک بھی چلا سکیں. لیکن سلمہ بات یہ ہے کہ کیا آپ دیکھیں 75 ایئر سے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی رہی ہے؟ ہرگز نہیں. اچھا, یہ حکومت اور اپوزیشن کی انور صاحب رفت تو سمجھ میں آتی ہے, الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے نا اس درخواست کے اوپر جو حامد رضا صاحب نے دائر کی ہے, جس پہ کہا جا رہا ہے کہ نہ کریں آپ یہ انتخاب 11 سیٹوں پہ الیکشن ہونے تک. تو الیکشن کمیشن تو ایک اٹونومس ادارہ نہیں ہے, یا وہ بھی ڈکٹیشن لے کے کام کرتے ہیں؟ اور اگر ڈکٹیشن پروف ہوتی ہے تو پھر سوال اٹھتے ہیں 2024 کے الیکشن پہ بھی. دیکھیے سلمہ, اگر آپ الیکشن کمیشن کی بات کریں تو وہاں پر چاروں صوبوں کی نمائندگی بھی موجود ہے, کے پی کے ممبر بھی وہاں پر موجود ہے, پنجاب, سندھ, بلوچستان کے بھی. اچھا, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, چیف الیکشن کمیشنر کو میں جانتا ہوں, جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ ڈکٹیشن والی بات تو نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر آپ دیکھیے کہ 8 فروری 2024 کے جو انتخابات تھے ان کا جو ڈومین تھا اس وقت تک وہ انتخابات ٹھیک رہے. اس کے بعد فارم 45 بھی لوگوں کو جاری ہوئے, وہ بھی آپ نے دیکھا. اس کے بعد کیا ہوا, اس پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, اور کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں پولیٹیکل پارٹی میں یا میڈیا میں کہ جن حلقوں نے یہ کیا ان پر بات کریں. ان پر کوئی بات نہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی کرے گا. آپ کر لیں انور صاحب, آپ کے پاس فورم ہے. اس پر نہ کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ کوئی کرے گا. اور آپ جس طرح کہہ رہی ہیں, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت اور آواز دی ہوئی ہے, شاید آپ میں بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں. مجھے واقعی نہیں پتا آپ کو اگر یاد ہو تو سب سے زیادہ میں یہاں پر ووکل آواز اور میں ہی کھل کر بات کرتا ہوں, یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بٹوین دی لائن آپ بھی سمجھتے اور میں بھی ان چیزوں کو جانتا ہوں, اور میں نے پروگرام بھی کرنا اور پاکستان میں بھی رہنا ہے. آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے. اور آپ کو نہیں, آپ کو شاید نہیں رہنا, اور آپ بالکل وہ نہیں جیسے پاکستان تحریک انصاف یو ٹرن لے لیتی ہے, آپ بھی یو ٹرن لے لیں گی اور میں پھنس جاؤں گا اکیلا, کیونکہ مجھے پتا کہ میں نے بڑی, اور میں نے اپنی بات پہ باتیں کی بھی. دیکھیے, بات اس وقت آئین اور قانون کی ایک طرف رکھیے. مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں جی بالکل جو سنی اتحاد نے اپلیکیشن دی ہے اس کے مطابق, آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق, رولز کے مطابق الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ بھی آئین اور قانون کی روشنی میں ہی دیکھ کے کرے گا, اور ان کا بورڈ وہاں پر موجود ہے, تمام ممبران وہاں پر موجود ہے. سلمہ, بات اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے 2018 اس سے پہلے یا 2024 کی گورنمنٹ کو دیکھ لیجئے, جو حکومت ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنی مرضی کے فیصلے کرواتی ہے, اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ 2018 کی ہو یا 2024 کی, پھر وہ چیختے ہیں
हैं और इस पर बात करते हैं, मीडिया भी इस पर कोई दबे लफ्जों में बात करता है, लेकिन मसला यह है कि इसको दुरुस्त होने की जरूरत है। कोई तो आगाज करे। ये आगाज मैंने और आपने नहीं करना, ये पॉलिटिकल पार्टी ने करना, जो अपनी स्पेस खोते चले जा रहे हैं। जिन्होंने हुकूमत में आना होता है वो अपनी स्पेस खो देते हैं, और जिन्होंने हुकूमत से चले जाना होता है वो शोर मचाते हैं। लेकिन जब वो हुकूमत हासिल करते हैं उस वक्त फिर उन्हें ये आइन और कानून और रूल्स याद नहीं आते, ना उन्हें जमहूरियत याद आती है। ये पॉलिटिकल पार्टी ने आगाज करना है, पहला कदम उन्होंने उठाना है, उसके बाद फिर आवाम है, फिर हम मीडिया है, फिर बाकी चीजें हैं। लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है कि अगर आज उनकी बारी है तो कल किसी और पॉलिटिकल पार्टीज की बारी हो सकती है। इसलिए अब उन्हें अगर जमहूरियत को वाकई मुल्क में प्रवेल करना है तो फिर उन्हें आगाज करने की जरूरत है, उन्हें आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। पॉलिटिकल पार्टीज को ये म्यूजिकल चेयर की गेम खत्म करनी होगी।